وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذاكر كالحي والغافل كالميت بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بڑے جذبے سے آواز آئے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اسٹیج پر عمائدین معززین صوفیان طریقت کاملین عارفین موجود ہیں. میں نے ان کی زیارت کرنی تھی سو زیارت کر لی. نعت خوان حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر لیے. یہاں جو لنگر کی انتظامیہ ہے وہ لنگر شریف لے آئے. میں صرف ایک حدیث برکت کے حصول کے لیے عرض کرتا ہوں. اس کے بعد مل کے حضور خواجہ خواجگان کا لنگر کھاتے آئے ہیں, اب بھی کھائیں گے. جب تک دم میں دم ہے کاملین کا لنگر کھاتے رہیں گے. وہ جو حدیث میں میرے سارے آپ دوست بیٹھے ہیں سارے ہی جانتے ہیں. میں تو بڑے عرصے سے یہاں ماہانہ محفل منعقد کرتے ہیں بڑے عرصے سے, اور بلکہ مشیر بھائی گواہ ہیں, حضرت علامہ حافظ عبدالعزیز صاحب گواہ ہیں کہ میری اکثر حاضری ہوتی ہے. سب دوستوں کی میں زیارت بھی کرتا ہوں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان بھی کر لیتا ہوں. اس وقت کوئی میں ضرورت نہیں محسوس کر رہا چونکہ ماشاءاللہ بڑی دیر ہو گئی آپ حضرات. لیکن یہ تو ہے کہ الحمدللہ جو رات گزر رہی ہے محفل پہ جوانی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تو آپ حضرات پھر میدان میں آ جائیں گے. صرف ایک حدیث پاک میرے کچھ بیٹے بیٹھے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں. ایک تو میں ان کو نصیحت کرتا ہوں, صرف میں نے 6 منٹ بات کرنی ہے. ایک تو ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا آج آپ نے کاملین کی زیارت کی ہے, آج کے بعد آپ کی نماز ناغا نہ ہو, ٹھیک ہے نا. آمین کی آواز تو آ جائے نا کم از کم. آج کے بعد آپ کی نماز ناغا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو آپ وعدہ کریں, بلکہ میں آپ کو صدق کے دل سے بتاتا ہوں اس کائنات کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس نے نماز کو قائم نہ کیا ہو. یا سجدے میں گزری ہے یا قیام میں گزری ہے. اللہ کرے ہمیں بھی زندگی میں کوئی ایسی رات نصیب ہو جائے. ایک تو یہ عرضی پیش کرنی تھی, اور دوسرا نوجوانوں تیار ہو جاؤ جملہ سننے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ میری ملت کا ہر غیور نوجوان ہر دن صبح کو قرآن پاک کی زیارت بھی کیا کرے, شاباش, اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرے, شاباش. میں دعا بھی دے رہا ہوں آپ حضرات کو, بلکہ جتنے حضرات سٹیج پہ جلوہ گر ہیں یہ سب آپ کو دعا دے رہے ہیں. ایک جملہ اور بھی عرض کرتا ہوں تبلیغ کے لیے, جن جن کے والدین زندہ ہیں سمجھ تو گئے ہو, اور اگر ماں کے دودھ والی سبحان اللہ سناؤ تو میں آپ کو دعا دوں گا سبحان اللہ. میں نے کیا کہا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کی خدمت کریں, اطاعت کریں, ان کی غلامی کریں, ان کے قدم چومیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے نا, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, جتنے حضرات یہاں ستارے بیٹھے ہیں میں اگر نام لے لوں تو سب باغ باغ ہو جائیں گے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی, اللہ اکبر. اگر آپ مزہ کریں تو میں دوبارہ اللہ کے ولی کا نام لے رہا ہوں, حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی. اللہ حضرت قبلہ صوفی محمد فاروق صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہیں, میجر صاحب تشریف فرما ہیں. کس کس کا نام لوں میں تو چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید کے نام کا وظیفہ کیا جائے. کسی نے کہا کہ آپ مقام ولایت کے عروج پہ کیسے پہنچے؟ فرمائے نماز و روزے سے نہیں پہنچا, اپنی والدہ کی دعا سے پہنچا ہوں.
یار بڑی توجہ سے، بڑے تحمل سے، ادب کا پیکر بن کر سرکار کی حدیث سنیں۔ میرے آقا فرماتے جو محفل ذکر میں آ جائے اللہ اسے 4 انعام دیتا ہے۔ ذرا مزہ کرو نا، میں نے کیا کہا ہے؟ کون انعام دیتا ہے؟ کون انعام دیتا ہے؟ کون انعام دیتا ہے؟ نوجوانوں بولتے نو جسے اللہ انعام دے گا۔ میں اگر تھوڑی سی مثال پیش کر دوں تو ان بزرگوں سے میں نے دعا لینی ہے، زیارت کر لی، اب دعا لینی ہے۔ میں حضرت صاحب قبلہ یہ سارے حضرات ذرا ہوشیار ہو جائیں، بہت بڑا نام لینے چلا ہوں، بہت بڑا نام۔ میری کتاب محبت میں اس سے بڑھ کے اور کوئی نام نہیں ہے، یہ نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نام لے رہا ہوں، آئے ہائے حضور سیدنا، میرے بیٹے سنیں نا ذرا، حضور امام زین العابدین کا دروازہ کھٹکا، آپ نے خادم سے فرمایا دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا حضور ایک مائی آئی ہے، چھوٹی سی پیالی ہے، اس کے پاس کٹوری ہے، وہ شہد لینے آئی ہے، تھوڑا سا شہد لینا چاہتی ہے، اس کا خامن تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اندر بلاؤ اس کو۔ اماں کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی تھوڑا سا شہد دے دیں۔ اب میں دیکھتا ہوں میرے جملے کو کون سمجھ کر استقبال کرے گا۔ مسکرائے، خادم سے فرمایا وہ 10 سیر کا مشکیزہ پڑا ہے، سارے کا سارا بھرا ہوا ہے، شہد سے سارا اٹھا کے دے دو۔ اس نے کہا حضور وہ تو ایک پیالی لے کر آئی ہے، کٹوری، وہ تو چاہتی ہے کہ اس کٹوری کو پھر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں۔ حضور خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند کی نظر کرم آپ پر رہے۔ اللہ سائیں کو میرے بھی سلام عرض کیجئے گا اور میرے لیے دعا بھی کرا دیجئے گا۔ یہ بہاؤالدین بھائی میرے بڑے پیارے دوست ہیں، یہ میرے ساتھ محبت کی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اب بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے آئے۔ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میں نے حضرت امام زین العابدین کا نام لیا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھتا ہوں کون جواب دے گا۔ ان کا حضرت وہ تو ایک کٹوری لے کے آئی ہے، کہتی ہے تھوڑا سا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا چپ رہو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہی ہے، ہم نے تو اپنی عطا کے مطابق دینا ہے۔ آئے ہائے، اب کوئی بولے تو پھر بات مزے کی بن جائے گی، سچ کے دل سے آواز آئے، ارے جسے زین العابدین دیں اپنی شان کے مطابق دیں، اور اللہ محفل ذکر میں آنے والے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ بس اس طرح نہ کریں جس طرح میں نے کہا ہے نا، کوئی 5 منٹ 6 منٹ کو برقرار رکھتے ہیں، کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کا، وہ لمحے یاد الہی سے غفلت میں گزر گئے، سمجھ لو وہ کفر کے لمحے تھے۔ نوجوانوں ہر لمحہ کہا کرو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم ایک اور اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ جس لمحے آپ یاد خدا سے غافل تھے سمجھ لیں مر گئے تھے، اگر زندہ ہوتے تو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتے۔ اللہ مجھ گناہگار کے یہی چند کلمات قبول فرما لے۔ حضور خواجہ خواجگان محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مجھے یاد آتا ہے۔ غلہ منڈی میں 1987 میں تقریر کر رہا تھا، جوانی تھی، آواز میں گرج تھی، اللہ اکبر۔ خود ممبر سے نیچے اترے اور ایک غلام سے فرمایا میرے سارے گلے میں جتنے ہار ہیں سارے قاضی صاحب کو جا کر پہنا دو۔ بعد میں مجھے فرمایا محفل میں علیحدگی میں کہ میاں اگر میرے ساتھ موری چلو تو میں وہیں سے تمہیں مدینے بھی لے جاؤں گا۔ حضرات میرے ساتھ محبت فرماتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، بلکہ یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ میں تو ایسے نالائق آدمی ہوں، یہ اللہ والے ایسے ہی کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی حاضری قبول کرے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ سب کی حاجات کو آسان طریقے سے پورا فرمائے۔